جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کیا چیز ایسی کھائیں کہ جس سے ان کو اس سے طاقت ملے، ویکنس نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں آپ نے فرمایا کھائیں کہ جس سے طاقت نہ ہو۔ سب سے پہلے تو اس چیز پر آ جائیں جو نہ کھائیں تاکہ بیماری نہ ہو، کمزوری نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اصل بات کھانے کی نہیں ہے، کھانے کو تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نعمتیں دی ہیں، اصل بات نہ کھانے کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز جس سے بندہ بیمار ہوگا، بواسیر ہوگی، ابارشن بھی ہو سکتا ہے، خون بھی جاری ہو سکتا ہے، کمزوری ویکنس بہت بڑھ سکتی ہے، گیسز ہو سکتی ہیں، میاں بیوی کو غصہ آ سکتا ہے، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، طلاق ہو سکتی ہے، وہ چیزیں پکوڑا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ وہ کریں کہ جو ایک زہر بند کریں نا، آپ اوپر سے 954 چیزیں طاقت کی، وائٹامنس کی، انرجی کی لے لیں، لیکن اندر سے جو زہر آپ نے پالا ہوا وہ آپ نہ ختم کریں تو سارے مشورے بیکار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے تو کوشش کریں پکوڑے نام کی مخلوق سے جان چھڑا لیں۔ جو دنیا میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں جناب بڑی لوگ پکوڑے کھاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا پیٹ پھول گیا، ان کو گیسز ہو گئی، ان کو چڑچڑاپن آ گیا، ان کی نیند اڑ گئی۔ رمضان میں رات کو جاگنے کے لیے پکوڑے کا استعمال ہوتا ہے، مگر استعمال پھر بھی غلط ہے، اس لیے کہ نیند تو اس سے اڑے گی مگر اس سے جو گیسز ہوں گی، چڑچڑاپن آئے گا، غصہ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں ذرا سی بات پہ لوگ گھروں کو تو چھوڑیں، روڈوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری برکات جو ہے آپ کے پکوڑے کی ہیں۔ اچھا، ہم ایز اے مسلم کسی نبی سے، کسی صحابہ سے، ائمہ سے، اہل بیت سے، کہیں کسی بھی اللہ والے سے پکوڑے کا کھانا ثابت نہیں ہے، اور جب تک یہ قوم پکوڑے کھاتی رہے گی تو اس وقت تک پورے سال کی فوج تیار ہوتی ہے مریضوں کی، ٹھیک ہے نا؟ عام طور پر رمضان میں کلینکس میں پیشنٹ بہت کم آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھ کے گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے کہ ان کا روزہ ہے، اور رات کو پکوڑے کھا کے ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، دن بھر سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، رات بھر جناب غبارے کی طرح پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک فوج تیار ہوتی ہے رمضان میں مریضوں کی، جنہوں نے پھر پورے سال علاج کرانا ہوتا ہے، اور رمضان سے ایک مہینہ پہلے ٹھیک ہو کے حشاش بشاش ہو کے رمضان میں پھر ان کو پکوڑے کھانے ہوتے ہیں۔ اور دیکھ لیں آپ کہ آپ دنیا میں جتنے بھی آپ کے معالج حضرات ہیں، حکیم حضرات ہیں، وید گیانی ہیں، مہاراج ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ سب سے پوچھیں کہ پکوڑے کے نقصان کتنے زیادہ ہیں۔ یعنی کہ پرانے دور میں تو نانی دادیاں ہوتی تھی، ساس ہوتی تھی، وہ بتا دیتی تھی کہ بھئی حالت حمل میں حمل قائم ہونے سے لے کے ڈیلیوری تک پکوڑا نہیں کھانا ہے، لیکن آج کل وہ نور نہیں ہے بڑے بزرگوں کا ہمارے گھروں میں، نتیجے کے اعتبار سے ہم نے ان کو خود CNG پہ لگایا ہوا، شوگر بی پی کی دواؤں میں تو ہوش میں نہیں ہے، تو نتیجے میں ہم جناب علی ان کے مشورے سے، ان کے نور سے، ان کی برکات سے ہم 100% نئی نسل محروم ہو گئے۔ پہلے اتنا نہیں تھا، ابارشن ہو گیا، مسکیریج ہو گیا، اب یہ چیزیں بہت بڑھ گئی۔ بڑھ کیوں گئی؟ بڑے بزرگوں کے مشورے سے۔ دوسرے یہ کہ آج کل ہماری بچیاں جو اسٹار پلس بیویاں بن گئی ہیں، وہ نانی دادی کی، ساس سسر کی سنتی نہیں ہے بالکل، تو جب نہیں سنتی ہیں تو دبا کے مسکیریج کراتی ہیں، دبا کے منڈ کے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بتاتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب میرے 4 بچے جناب مسکیریج ہو گئے، تو میں چاہتی ہوں کہ 5واں نا جڑواں بچہ ہو جائے، اور 4 جو تو نے مار ڈالے پکوڑے کھا کے، ان کا تو حساب دو۔ تو کھانے میں آپ اللہ کی ہر نعمت کھا لیں، لیکن کوشش کریں رمضان میں چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت اور پکوڑے بالکل بند، بالکل حرام۔ اور جس کو گلے کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ٹھنڈا پانی اور شربت بھی کسی صورت میں نہیں پیے گا، ورنہ اسی رمضان میں جہاں 90% مسکیریجز ہوتے ہیں، 90% جناب علی بواسیر ہوتی ہے، حمل خراب ہوتا ہے، میاں بیوی میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اسی رمضان میں جناب علی تھائرائیڈ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ پکوڑا کھایا وہ تیل والی چیز، اوپر سے برف کا ٹھنڈا پانی پی لیا وہ برف والی چیز۔ جب بھی آپ گرم تیل میں آپ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں، دھماکے کی آوازیں آتی نہیں آتی؟ جی بالکل تو اسی طریقے سے گرم پکوڑا کھا کے جہاں شربت پیا، جناب علی یقین کیجئے، تیار ہو جائیے کہ آپ کا سارے جناب علی جتنے تھائرائیڈ کی قسمیں ہیں، وہ ہائپر ہو یا ہائپو، وہ آپ کا منہ دیکھ کے آئے گا، منہ دیکھے گا، پسند کرے گا۔ تو یا تو آپ کو ہائپر تھائرائیڈ گلے لگا لے، یا تو ہپو جناب علی ہائپو تھائرائیڈ گلے لگا لے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہائپو تھائرائیڈ نے گلے لگا لیا تو آپ موٹے بھاری بھپلو گھپلو ڈمٹی ہو جائیں گے، ہمٹی ڈمٹی ہو جائیں گے۔ اگر ہائپر نے لگا لیا تو کالے سوکھے باریک سے 0 سائز کے ہو جائیں گے۔ تو جن کے رشتے نہیں آتے وہ رمضان میں اگر ایسی حرکتیں کریں گی تو کسی ایک تھائرائیڈ سے تو نکاح ہو ہی جائے گا۔ اچھا، روزہ رکھنے کے بعد جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو چٹپٹی چیز کھانے کو کیوں دل کرتا ہے؟ بیٹا آپ کا دل چاہتا ہے نا، انسان کا دل تو ہمیشہ غلط چاہتا ہے، تبھی تو آپ دیکھو نا سینماؤں میں رش لگے ہوئے اور مسجدیں ویران ہیں۔
دل تو آپ کا غلط چاہتا ہے ہمیشہ, دل کبھی بھی صحیح نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط مشورے دے کے بیچ چوراہے میں مروا دیتا ہے. اس کی ایک نہیں سننی چاہیے بالکل. بھائی, سننے کے لیے بیوی ہے, بیوی کی سننی چاہیے آدمی کو. دل کی نہیں سنے, بیوی کی سنے. ہاں جی, بیوی کی سنیں, دل کی ایک نہ سنیں. دل تو کہتا ہے کہ وہ ماسی بھی پیاری لگ رہی ہے, بچوں کی ٹیوشن والی بھی پیاری لگ رہی ہے, پڑوسن بھی پیاری لگ رہی ہے, دودھ دینے آتی وہ بھی پیاری لگ رہی ہے. یہ دل تو مروا دے گا کسی دن. بچوں کی کلاس ٹیچر بھی پیاری لگ رہی ہے, اسکول کی میڈم بھی پیاری لگ رہی ہے, تو بیوی نے پھر کر دینا پھر ٹوٹکا. تو لہٰذا صرف بیوی کی سنیں, دل کی کبھی نہ سنیں. اچھا, زبردست. بھی گفتگو بہت اچھی ہے ہماری, بہت اچھی آج کی گفتگو رہی, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم رمضانوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ہم آپ کی اسکیم کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ فیشل کے بغیر اسکیم کس طرح گلو کرے گی, تاکہ بچیاں خرچہ نہ پڑے, زیادہ پارلر کا رخ نہ کریں. ویسے ہی ڈاکٹر صاحب کی کوئی دوا سے ان کو کچھ افاقہ ہو جائے اور وہ گلو کریں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دوا سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا, لیکن میں نے بیوٹیشنز کا دھندا خراب نہیں کرنا ہے. اللہ ان کے کاروبار کو جاری رکھے. بیوٹیشن مجھے بہت پیاری لگتی ہیں, اللہ ان کو خوشحال رکھے, آباد رکھے. تو اور یقیناً آج کا پروگرام آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اگلے ہفتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکولی کے زیر اہتمام ہینڈ پمپ پروجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے, اپنے پیاروں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف $150 میں لگوائیں. آپ کو پمپ کی تصاویر, ویڈیو اور ایڈریس مہیا کیا جائے گا. مزید معلومات کے لیے بشیر قمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں.